ہم نے پڑھا تھا کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف، اور اسم کی بھی 3 قسمیں ہیں، اسم ظاہر، اسم ضمیر، اسم مبہم۔ آج ہم پڑھیں گے کہ اسم کی علامتیں کیا ہیں، یعنی اسم کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے۔ اسم کی علامتوں میں سے پہلی علامت الف لام کا ہونا ہے، جیسے کہ آپ یہ دیکھیں الحمد میں الف لام اسم کی علامت ہے۔ الف لام حرف تعریف کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم الف لام اسمی، وہ الف لام جو اسم فاعل یا اسم مفعول پر داخل ہوتا ہے۔ اسم فاعل کی مثال جیسے الفاتح، یہ الف لام الذی کے معنی میں ہے، اور اسم فاعل فعل معروف کے معنی میں ہوتا ہے۔ کبھی اسم فاعل فعل ماضی کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی اسم فاعل فعل مضارع کے معنی میں ہوتا ہے۔ جب اسم فاعل فعل ماضی کے معنی میں ہو تو اس کی مثال یہ بنے گی فتح، اور جب اسم فاعل فعل مضارع کے معنی میں ہو تو اس کی مثال یہ بنے گی یفتح۔ اسم مفعول کی مثال جیسے المفتوح، یہ بھی الف لام الذی کے معنی میں ہے اور اسم مفعول فعل مجہول کے معنی میں ہوتا ہے۔ جب اسم مفعول فعل ماضی کے معنی میں ہوگا تو اس کی مثال یہ بنے گی فتح۔ جب اسم مفعول فعل مضارع کے معنی میں ہوگا تو اس کی مثال یہ بنے گی یفتح۔ دوسری قسم الف لام حرفی، وہ الف لام جو اسم فاعل یا مفعول کے علاوہ کسی دوسرے اسم پر داخل ہو۔ الف لام حرفی کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم الف لام زائدہ، وہ الف لام جو اپنے مدخول اسم میں کوئی معنی پیدا نہ کرے۔ الف لام زائدہ کی 2 قسمیں ہیں۔ الف لام زائدہ کی پہلی قسم الف لام لازمی ہے، وہ الف لام جو اپنے مدخول اسم سے جدا نہ ہو سکے، جیسے اللہ۔ الف لام زائدہ کی دوسری قسم الف لام عارضی، وہ الف لام جو اپنے مدخول اسم سے جدا ہو سکتا ہے، جیسے الحارث۔ الف لام حرفی کی دوسری قسم الف لام غیر زائدہ، وہ الف لام جو اپنے مدخول اسم میں کوئی معنی پیدا کرے۔ الف لام غیر زائدہ کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم الف لام جنسی، وہ الف لام جس سے جنس کی طرف اشارہ ہو، جیسے الرجل خیر من المرأۃ۔ یہاں الف لام جنسی ہے، جس لفظ پر یہ الف لام داخل ہے اس سے مراد تمام جنس کے لوگ ہیں، یعنی رجل کا معنی مرد ہے لیکن اس کے اندر جس نے تمام کا معنی پیدا کیا وہ الف لام جنس ہے۔ الف لام کی دوسری قسم الف لام استغراقی ہے، وہ الف لام جس سے تمام افراد کی طرف اشارہ ہو۔ الف لام استغراق کی مثال جیسے ان الانسان لفی خسر، یہاں الف لام استغراق کا ہے اور اس سے مراد تمام انسان ہیں، نہ کہ صرف مرد کی جنس یا صرف عورت کی جنس کے فرد مراد ہیں۔ الف لام جنسی اور الف لام استغراقی میں یہ فرق ہے کہ الف لام جنسی جس لفظ پر داخل ہوگا اس لفظ سے اس جنس کے تمام افراد مراد ہوں گے، لیکن الف لام استغراقی جس لفظ پہ داخل ہوگا اس سے اس لفظ کے تمام افراد مراد ہوں گے، نہ کہ صرف جنس کے تمام افراد مراد ہوں گے۔ الف لام غیر زائدہ کی تیسری قسم الف لام عہد خارجی، وہ الف لام جس سے فرد معلوم کی طرف اشارہ ہو، یعنی جس کے بارے میں پہلے معلوم ہے اس فرد کی طرف اشارہ ہو، جیسے فعصا فرعون الرسول، یہاں الف لام عہد خارجی کا ہے۔ اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں لیا گیا بلکہ الرسول کو صرف ذکر کیا گیا، اس لیے کہ مخاطب کو معلوم ہے کہ الرسول سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف رسول بنا کے بھیجا، اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم نہ مانا۔ اس آیت کا معنی بھی یہ ہے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم نہ مانا۔ الف لام غیر زائدہ کی چوتھی قسم الف لام عہد ذہنی، وہ الف لام جس سے غیر معین فرد کی طرف اشارہ ہو، یعنی مخاطب کو اس شخص کا معلوم نہیں کہ وہ کون ہے، جیسے اخاف ان یأکلہ الذئب، یہاں الف لام عہد ذہنی ہے۔ اس جملے کا ترجمہ اس طرح ہوگا کہ میں خوف کرتا ہوں کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا لے گا۔ بھیڑیے کا ترجمہ اس وجہ سے کیا گیا کہ اس پر الف لام عہد ذہنی کا داخل ہے۔ الف لام غیر زائدہ کی 5ویں قسم الف لام عہد حضوری، وہ الف لام جس سے فرد موجود یا فرد حاضر کی طرف اشارہ ہو، جیسے الیوم اکملت لکم دینکم، یہاں الف لام عہد حضوری ہے اس لیے کہ اس سے فرد حاضر کی طرف اشارہ ہے، اور جس لفظ پر الف لام داخل ہے وہ موجود اور حاضر ہے۔